Dear students, welcome to the part 2 and last part of the novel that is A Passage to India. اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے میجر کریکٹرز کون کون سے ہیں، اور اس کا پارٹ 2 جس کا نام تھا ماسک، اس میں کیا کیا تھا، اور اب اس کا سیکنڈ پارٹ دیٹ از دا کیوز، جو غار وغیرہ ہیں اس میں کیا کیا ہے ہمارے پاس. تو آج کی ویڈیو تھوڑی شاید لمبی بھی ہو جائے، اس میں ہم کیوز دیکھیں گے اور اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے ٹیمپل، یہ دونوں جو ہیں وہ ہم اس پارٹ میں کور کریں گے. تو لاسٹ ٹائم اسٹوری میں آپ نے ڈاکٹر عزیز کو سنا، اڈیلا کویسٹڈ کو سنا، مسز مور کو سنا، اور اس کی ڈیولپمنٹ دیکھی کہ چندراپور کا ذکر ہوا تھا اور جو انگلش سائڈ تھا وہ دیکھا تھا. اسٹوری اب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، آخری پارٹ سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ جو اڈیلا کویسٹڈ تھی، وہ جو برج پارٹی ہوئی تھی، اس کے بعد شی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دا ریئل انڈیا. تو ریئل انڈیا کے لیے عزیز صاحب جو چاہ رہے تھے کہ ہمارے اور انگریزوں کے بیچ تعلقات جو ہے وہ صحیح ہو جائیں، سو ہی از دا اونلی کریکٹر ہو وانٹس دس، جب اس کے باقی دوست ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں. ان کا یہ اوپینین ہے کہ ہم اور انگریز کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. لیکن ابھی تک عزیز صاحب کو یہ ہے کہ بھائی ہم دونوں جو وہ ایک ہو سکتے ہیں. سو جب اڈیلا وش کرتی ہے کہ بابا مجھے ریئل انڈیا دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ صرف وہ انگریزوں کے اس ایک اسپیسیفک ایریا میں تھی، تو عزیز صاحب نے کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں پکنک پہ لے کے جاتا ہوں. اینڈ دین دے پلان کہ ہم کیوز پہ جائیں گے، اور اس کا نام ہے دا مارابار کیوز. اور یہ کیوز جو ہیں یہ ایسی امیجنڈ کیوز ہیں، یہ ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی وہاں پہ. سو ان کا یہ پلان بن جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے. ڈاکٹر عزیز کریکٹرز آپ کے سامنے ہونے چاہیے، آپ کو یاد ہونے چاہیے، جو کہ انڈیا کی طرف سے ہیں. وہ انوائٹ کرتے ہیں مسز مور کو اور اڈیلا کویسٹڈ کو. کہاں پہ؟ مارابار کیوز پر. اور مارابار کیوز کہاں پہ؟ چندراپور پہ ہیں. اب اس کے مین پوائنٹس کیا ہے؟ عزیز گوز ٹو گریٹ لینس ٹو آرگنائز دا ٹرپ، یعنی وہ ایلیفینٹس پہ سواری کرتے ہیں، کوئی اچھی خوراک ہو، یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں. وہ اپنی ہاسپٹیلٹی شو کرتا ہے ایک انڈین جنراسٹی شو کرنے کے لیے. however he becomes anxious and pressured showing the tension between cultures. تو وہ یہ ساری چیزیں اس کو اس ٹرپ میں دکھاتا ہے. عزیز کو جو ہے وہ فرینڈشپ چاہیے کس کے ساتھ؟ انگریزوں کے ساتھ. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ صبح سویرے جو ہے ارلی مارننگ پہ ان کا ڈپارچر ہوتا ہے. ان کا وہ دن بڑا تھکا ہوا ہوتا ہے، اور ٹرین بھی وہ رائڈ کرتے ہیں، پھر ہاتھی کی سواری بھی کرتے ہیں، اور موسم بھی تھوڑا زیادہ اچھا نہیں ہوتا. اب مسز مور، اڈیلا کویسٹڈ اور عزیز صاحب جو ہیں یہ انٹر ہوتے ہیں ایک غار میں. اب اس غار میں ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی مسز مور انٹر ہوتی، جو وہاں پہ ایک عجیب سی ایکو ہوتی ہے، اور ایک آواز پروڈیوس ہوتی ہے، بوم، BOUM. اس ٹائپ کی آواز پروڈیوس ہوتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، مسز مور بہت عجیب سا فیل کرتی، برا فیل کرتی ہے. تو اس کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں آتی. تو وہاں پہ اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، شی از اسپریچولی کرشڈ. پتہ نہیں کیوں، لیکن جیسے وہ وہاں داخل ہوتی ہے اس کو یہ چیزیں بڑی بری لگنے لگتی ہے. اور پہلے جو انڈیا کے بارے میں مسز مور کا خیال تھا، آپٹمسٹک تھی، اب اس طرح سے وہ نہیں رہی. وہ پیسیو ہو جاتی ہے، ڈیٹیچ ہو جاتی ہے، اور وڈران ہو جاتی ہے. اب یہ بوم جو ہے، یہ ایکو جو ہے، یہ ریپریزنٹ کیا کر رہا ہے؟ اٹ شوز دا میننگ لیسنس آف لائف. اور یہ بھی سجیسٹ کرتی ہے آپ کو کہ ہیومن ویلیوز جو ہیں وہ انسگنیفیکنٹ ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ مسز مور یہاں داخل ہوتی ہے. اب وہ ادھری کسی موڈ میں ہوتی ہے، بٹ شی از ناٹ اسٹیبل دیر. اڈیلا جو ہے وہ ایک اور غار میں چلی جاتی ہے، تو وہاں پہ ڈاکٹر عزیز بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو راستے میں زائرین کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہے. مین وائل اڈیلا اپنے آپ سے بات کر رہی ہوتی کہ کیا اس کو جو رونی ہیسلاپ ہے، جو کہ مسز مور کا بیٹا ہے، اس سے اس کو محبت ہے بھی کہ نہیں. اس کے ذہن میں یہی چل رہا ہے. وہ آئی ہوئی ہے رونی سے شادی کرنے کے لیے. وہ اپنے ساتھ یہ اپنے دل میں یہ کوسچن کر رہے تھے خود سے.
مین وائل وہ پوچھ لیتی عزیز سے کہ ڈو یو ہیو مور دین ون وائف. اب عزیز کو یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے اور بری لگ جاتی ہے، ایمبریسمنٹ ٹائپ بھی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو کلچر بھی دکھاتا ہے کہ جو انڈین سائڈ تھا وہاں پہ اپنی بیوی کے بارے میں بات کرنا وہ تھوڑا سا عجیب تھا. پھر اس کی بیوی مر چکی ہے اور وہ یہ پوچھ رہی کہ تمہارے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں. تو عزیز کو یہ بات اس کی بہت بری لگتی ہے. اور یہ اٹس اے ویری لائک پرسنل کویشچن، تو اٹ شوز دا انسینسٹیوٹی آف اڈیلا کویسچن ایز ویل. کیونکہ انگریزوں میں تو چلتا ہے لائک دے ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن شی شوڈ ہیو انڈرسٹوڈ دا کلچر آف انڈیا کہ انڈیا میں اس طرح کی چیزیں شاید نہیں تھیں اس ٹائم. سو انسینسٹیوٹی شو کرتی ہے. تو عزیز کیا کرتا ہے، اس کو یہ بات اس کی بری لگتی ہے اور وہ غصے سے وہاں سے نکل جاتا ہے. اور اڈیلا محترمہ جو ہے وہ ایک اور غار میں چلی جاتی ہے. اب آتا ہے آپ کے پاس اس پورے ناول کا کلائمیکس. پورے ناول کا کلائمیکس اب ہم دیکھیں گے کیسے. یہ پارٹ جو تھوڑا سا مسٹیریس بھی ہے اور کنٹروورشل پارٹ بھی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اڈیلا جو ہے وہ اس غار میں اکیلی انٹر ہو جاتی ہے اور کچھ ہو جاتا ہے. سم تھنگ ہیپنز دیئر. ہوتا کیا ہے کہ شی بیکمز ٹیریفائڈ اور اس کو لگتا یہ ہے کہ شی ہیز بین اسالٹڈ بائی عزیز، کہ عزیز نے اس کے ساتھ شاید کچھ کیا ہے، حالانکہ عزیز نے کچھ نہیں کیا ہوتا. اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید عزیز نے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے. سو وہ چیختی ہے وہاں پہ یا بے ہوش ٹائپ ہو جاتی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ عزیز از ناٹ دیر. اب کیا ہوتا ہے، اڈیلا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ بھائی عزیز نے میرے ساتھ غلط کیا. تو انگریز تو ظاہر بہت سیریس ہے، اور پھر وہ رونے حسلاب کی بیوی ہے جو کہ وہاں پہ میجسٹریٹ ہے. تو عزیز کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے اس چیز پر. یہ اسٹوری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب جب عزیز اریسٹ ہو گئے تو سارے لوگ جو تھے انگریز وہ عزیز کے خلاف ہو گئے اور ان کو لگا کہ ہاں عزیز کا قصور ہوگا. اور ہندو جو تھے وہ بہت یعنی انڈینز وہ بہت غصے میں بھی آئے اینڈ دے فیلٹ انسلٹڈ. تو یہاں پہ وہ ٹرسٹ جو ہے عزیز صاحب کا وہ جو ہے وہ ٹوٹنے لگا. اب یہ سیکشن ہمیں کیا دکھاتا ہے، ریشل پریجوڈس دکھاتا ہے کہ بغیر جانچ پڑتال کیے بغیر کچھ کیے عزیز جو کہ اچھے کریکٹر کا مالک ہے اور ڈاکٹر ہے، آپ نے ایک لڑکی جو کہ ناسمجھ ہے اس کے کہنے پر عزیز کو آپ نے گرفتار کر لیا اور اس کو گلٹی قرار دے دیا. اب سارے انگریز جو ہیں وہ عزیز کے خلاف ہیں. دس شوز دیئر ایروگینس اینڈ سپیریورٹی. اور وہ انڈینس کو انفیریئر جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے تھے. عزیز کو لائک پورے انڈینس کو یہ چیز بہت زیادہ بری لگی. اب ہوتا کیا ہے کہ عزیز صاحب کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. اور جب اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو وہ اپنی ایکسپلینیشن وہاں پہ دے دیتا ہے کہ بھائی میں نے کیا یہ یا نہیں کیا، اپنی سٹوری بتا دیتا ہے. اور پھر اس سے بھی پوچھا جاتا ہے آپ کی اڈیلا سے، تو وہ ایک دم سے کہہ دیتی کہ یار اس میں یہ کہ مجھے پتہ نہیں عزیز نے کیا یا نہیں کیا، پر مجھے ایسا لگا. تو اس پہ کیا ہو جاتا ہے کہ عزیز کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا جاتا ہے، رائٹ. اور مسز مور اور اڈیلا جو ہے وہ انڈیا سے واپس چلے جاتے ہیں انگلینڈ. اور یہاں پہ جا کے ہمارا پارٹ 2 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا پارٹ 3. پہلا کیا تھا، ماسک میں، دوسرا کیوز میں، 3 جو ہے وہ ٹیمپل میں. اور یہ ٹیمپل آپ کا کہاں پر ہے، یہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے ماؤ، MAU ماؤ، یہاں پہ. تو آپ کی سٹوری جو ہے مووز فرام چندرا پور جو کہ وہ کیوز تھی وہاں پہ ٹو آ ہندو اسٹیٹ آف ماؤ، اس کو ماؤ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، رول بائی این انڈین رولر ہے اینڈ فری فرام ڈائریکٹ برٹش کنٹرول. اور جو ماحول ہے وہ ہے ہندو ریلیجیس ایٹماسفیئر، ہندو، رائٹ. اب ہوتا کیا ہے، اس میں تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں. جب عزیز صاحب کا ٹرائل ہوتا ہے
2 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور عزیز صاحب جو پوری طرح سے چینج ہو گئے. پہلے 2 پارٹس میں جب آپ کو لگ رہا تھا کہ عزیز جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ تعلقات سدھارنا چاہ رہا ہے اور سارا کچھ ہی وانٹس ٹو بی آن دیئر سائڈ، تو اب عزیز ویسا نہیں رہا. ہی ٹرسٹ آل انگلش پیپل، ان پہ اعتبار نہیں کرتا اور بہت زیادہ نیشنلسٹک ہو جاتا ہے کہ بابا وی آر دا انڈینس. تو وہ ماؤ جو شہر ہے، علاقہ ہے، اسٹیٹ ہے، اس میں ایز اے ڈاکٹر کام کر رہا ہوتا ہے. So he believes Indians and English cannot be friends until the British leave India. اس کو یہ لگ رہا ہے. So اینٹی کولونیل سینٹیمنٹ ہوتے ہیں عزیز کی. اب کیا ہوتا ہے، ایک تھا آپ کا پروفیسر گاڈ بولے، یہ بڑا مین کریکٹر ہے ان کا. پروفیسر گاڈ بولے پلیز اے سینٹرل رول ان دس سیکشن. اس کی فلاسفی از بیسڈ آن ہندوازم. He believes everything in the universe is connected. ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسرے سے ملی ہوئی ہے. سو اب ہوتا کیا، ایک فیسٹیول ہوتا ہے کرشنا فیسٹیول کے نام سے. ایک ہندو فیسٹیول ہے، کرشنا فیسٹیول کے نام سے ہے. یہ اس ماؤ شہر میں ہوتا ہے اور یہ پارٹ 3 کا امپورٹنٹ سین یہی ہے. تو فیسٹیول سیلیبریٹنگ لارڈ کرشنا، یہ جو ہندوؤں کا ہوتا ہے. اب یہاں پہ میوزک ہوتا ہے، ڈانسنگ وغیرہ اور سیلیبریشنز ہر طرف. ایوری ون پارٹیسپیٹس ریگارڈلیس آف اسٹیٹس. اب یہ چیز کیا سمبلائز کر رہا ہے؟ یونٹی آف آل کریشن، سیلیبریشن آف لائف، ایکسیپٹینس آف امپرفیکشن. تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور انسیڈنٹ ان کا ہوتا ہے دا بوٹ انسیڈنٹ. اس میں کیا ہے کہ عزیز اور فیلڈنگ جو ہیں وہ بوٹنگ پہ جاتے ہیں اور ان کی جو بوٹس ہیں وہ کریش کر لیتے ہیں انٹو اندر بوٹ. یہ بھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایونٹ آ جاتا ہے اس میں. اب عزیز اور فیلڈنگ وہی ہے جو آپ کو ایک اس کا پارٹ 1 میں ملا تھا اور انہوں نے مل کے پلان بنایا تھا کیوز کا. تو اس دوران جو ہے فیلڈنگ صاحب بھی تھوڑے سے سائڈ پہ ہو گئے تھے. عزیز کو ان پہ بڑا غصہ ہے فیلڈنگ پہ، اور عزیز کو لگ رہا ہے کہ فیلڈنگ نے اسے دھوکہ دیا ہوا ہے. لیکن فیلڈنگ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو عزیز کو ہے وہ کلیئر کراتا ہے کہ بابا ایسا نہیں ہے، آئی واز ناٹ اے پارٹ آف دیٹ تھنگ. تو جب وہ اپنی ایکسپلینیشن دیتے تو عزیز کو آ جاتا ہے کہ ہاں مے بی ہی از رائٹ. سو ہوتا پھر کیا اس کے بعد، عزیز اینڈ فیلڈنگ رائڈ ہارسز ٹوگیدر اینڈ ایکسپریس اے ڈیزائر ٹو بی فرینڈس. اس دن جو لینڈسکیپ ہے وہ بڑا میٹر کر رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے، موسم یہ کہہ رہا ہے کہ دا اسکائی، ارتھ اینڈ نیچر سے نو، ناٹ یٹ. ان سمپل ورڈس پارٹ 3 میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دے کنکلوڈ کہ جو انڈینز ہیں اور برٹشرز ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے یا ایک نہیں ہو سکتے جب تک، یا دوست نہیں بن سکتے جب تک آپ کے انڈینز جو ہیں برٹشرز وہ انڈیا چھوڑ کے نہیں جاتے. یہ پوری سٹوری یہاں وہاں سے کر کے عزیز کی جتنی بھی سٹرگل تھی کہ جو انڈینز اور برٹشرز ہیں وہ ایک ہو جائیں، انڈر ون فلیگ ہو جائیں. عزیز کی پوری ناول میں یہی کوشش تھی. آخر میں دے کنکلوڈیڈ کہ انگریز اور ہندو ایک جھنڈے کے نیچے نہیں آ سکتے، ایک دوست نہیں بن سکتے جب تک آپ کے جو برٹشرز ہیں وہ وہاں سے چلے نہیں جاتے. یہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں اور کیا امپورٹنٹ رہ جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از سم تھنگ کہ جس پہ ہماری بات ہو جائے اسپیشلی. سو صرف آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایموشنل ریکنسلیشن ہو گئی، یہ بھی ہو گیا. یس، ہیئر اٹ کمز ٹو این اینڈ. اب آپ کو میں تھوڑا سا اوور ویو اس پورے ناول کا دوں. ناول آپ کا پورا اس حوالے سے ہے جو کولونیل مائنڈ سیٹ ہے. جو برٹشرز آئے انہوں نے انڈیا کو کیپچر کیا. دیر ور ڈفرینٹ کریکٹرز. کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کچھ کہہ رہے تھے ہم ساتھ
دوست رہ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عزیز کہہ رہے تھے ہم ہو سکتے ہیں. تو اس پہ برج پارٹی ہو گئی. پہلے ایک پارٹ میں دوسرے پارٹ میں اس کو وہ گھمانے پھرانے لے گیا, لیکن اس میں آئیڈیا لانے کا کہ یار یہ مسئلہ ہوا ہے, تو عزیز کو جیل ہو گئی. اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ بھائی ہم جو ہیں ایک نہیں ہو سکتے جب تک یہ لوگ چلے نہیں جاتے. جیسے ہی وہ چلے جائیں گے پھر ہم برابر ہو جائیں گے, ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے, پھر ہماری دوستی پاسبل ہے, ادروائز نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ آپ کا پورا ناول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب ہم کیا کریں گے, اس کے کچھ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا. جو بھی میرا واٹس ایپ گروپ ہے دیٹ از 0333 اس میں نمبر ہے, یو کین کانٹیکٹ می دیر. جو بھی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں وہ انشاءاللہ میں وہاں شیئر کر لوں گا. تو یہاں پہ ہمارا ناول ختم ہو جاتا ہے. So if there is any question you can please let me know. Thank you so much.